بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4877۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کر دینا، کسی مسلمان کی توہین کر دینا، ویسے ہی کسی پر پوائنٹ مار دینا۔ آج کل جیسے ماحول گرم ہے جگتوں کا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ باپ بیٹے پہ جگت مار رہا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ پہ جگت مار رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی پہ جگتیں مار رہے ہوتے ہیں، اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ بھائی بہن ایک دوسرے پر جگتیں مار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جگت بازی، اتنا پخنڈ بازی، اتنا برا عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ ایک گالی کے بدلے کسی کو 2 گالیاں دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے تو فوراً خاموش ہو جائے، معاف کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے وہ ٹال ہی نہیں رہا، رک ہی نہیں رہا، تو آپ اس کے بدلے میں جتنی اس نے برائی کی ہے، اتنی زیادتی کی ہے، آپ اتنی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتی ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو اتنا ہی ظلم کرو، اتنی ہی جوابی کارروائی کرو جتنا اس نے کیا ہے۔ لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے، اللہ اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے پیارے کسی کی توہین نہ کریں۔ اور ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق۔ مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی توہین نہ کرے، کسی کی بے عزتی نہ کرے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنا اعلیٰ ہے، اور اس کی قدر و قیمت میرے رب کے ہاں کتنی ہے۔ اللہ کے ہاں ظاہری اعضاء سے قدر و قیمت نہیں بڑھتی، کسی کا قد چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے قدر و قیمت نہیں بڑھتی، کسی شخص کے پاس مال جائیداد زیادہ ہے اس سے قدر و قیمت نہیں بڑھتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے رب کے ہاں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس لیے سنیں کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ اور مزاح یہ جائز ہے کہ دل لگی کے طور پہ کسی سے کوئی باتیں کرنا، لیکن اس میں وہ بندہ ناراض نہ ہو اور یہ حقیقت کے مطابق ہو، اس میں جھوٹ بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کرنا ثابت ہے۔ ایک بوڑھی اماں آئی، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ آپ نے فرمایا بوڑھی تو جنت میں جائے گی نہیں۔ اب یہ عورت روتی چلاتی ہو، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، تلاوت کی، روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ حضور نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ اس کے پیچھے اور اس کو بتاؤ کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی بوڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ جب یہ بوڑھے جوان جب جنت میں جائیں گے تو سب کی عمر برابر ہوگی، 33 یا 32 سال کی عمر کے یہ سارے جوان ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیں، اونٹ پر سوار کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اونٹ کے بچے پہ سوار کروں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ کہاں میرا بوجھ برداشت کر سکے گا، میں نے جانا ہے، لمبا سفر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہے نا، وہ تو اونٹ کا بیٹا ہے، تو اس لیے وہ میں اونٹ ہی دوں گا۔ تو یہ مزاح دل لگی کے طور پر آقا نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن مذاق کسی کی توہین کرنا، چند بندوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایک مسلمان کی توہین کرنا کعبہ کی توہین سے بھی بڑا جرم ہے، اس لیے توہین سے بچیں۔ اللہ کے نزدیک یہ مبغوض ترین عمل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کرو گے نا اللہ معاف نہیں کریں گے۔